مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ آپ سن رہے ہیں FM 101.8 یونیورسٹی آف وا سے، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حمزہ عباسی، ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ سائنسز۔ اور ہمارے ساتھ آج گیسٹ ہیں پروفیسر عبدالرؤف ہاشمی صاحب، اور آج کا ہمارا موضوع ہے فلسفہ عشق۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب، کیا حال ہے آپ وعلیکم کے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت زیادہ شکریہ جی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ظاہر سی بات ہے آج کے موضوع پہ آپ نے تیاری بھی کی ہوگی، اس کے لیے بھی شکریہ جو آپ نے اتنی ایکسٹرا ایفرٹ کی۔ تو پہلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو پہلا کوشچن ہے، پہلے یہ بتائیں کہ یہ عشق ہے کیا چیز، اس کی تعریف اور مفہوم کیا ہے؟ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آپ نے جو سوال کیا کہ عشق کیا ہے، تو اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو عشق جو ہے، بعض اگر ڈکشنریز کو دیکھا جائے تو اس میں عشق باقاعدہ ایک خود مادہ ہے، عین شین اور خاف یعنی ثلاثی مجرد میں خود ایک اسم ہے، ایک نام ہے، کسی چیز کا، کسی کیفیت کا نام ہے۔ یہ انسان کے اصل میں وہ اندرونی کیفیت ہے کہ جو انسان کو مہمیز دیتی ہے، یہ اندرونی ایک محرک ہے کہ جو کسی کے ساتھ والہانہ محبت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی ایک محبت ہے، اور ایک والہانہ محبت، بلکہ یہ تو والہانہ محبت بھی نہیں، یہ اندھی محبت آپ اس کو کہہ رہے ہیں۔ اور بعض لوگ اس کو جو ہے نا، اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ جی یہ عشقہ، یہ لفظ جو ہے اس سے مشتق ہے، اور یہ کہا جاتا ہے، عشقہ کہا جاتا ہے اس بیل کو کہ جو درخت کے اوپر چڑھتی ہے اور درخت کے ساتھ اس طرح چپکتی ہے، اتنا چپکتی ہے کہ اس کو سکھا کے رکھ دیتی ہے۔ اسے اردو میں آپ کہہ لیں کہ عشق پیچا کہا جاتا ہے، یعنی یہ بالکل درخت کو سکھا کے رکھ دیتی ہے۔ اس سے یہ لفظ مشتق کیا گیا۔ اور اگر آپ اس کے اصطلاحی مفہوم کی طرف جائیں تو اس کے اصطلاحی مفہوم مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں مختلف ہے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح اصطلاحات جو ہوتی ہیں وہ کسی ایک چیز کی پابند نہیں ہوتی ہے، کسی جو ہے نا مفہوم کی پابند نہیں ہوتی، بلکہ وہی اصطلاحات جب مختلف جگہوں پر بولی جاتی ہیں تو ان کے مختلف میننگز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک لفظ لے لیں، اسٹیٹ، ایک لفظ STATE، اسٹیٹ ایک لفظ، اگر آپ اس کو انگلش کے مفہوم میں یعنی انگلش کی لینگویج میں لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر کرنا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو اسٹیٹ دیٹ، میں یہ بات آپ کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں، بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، جس کو آپ اسٹیٹمنٹ۔ تو اگر آپ اس کو میڈیکل کی زبان میں لے لیں تو اسٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ دوائی آپ جس وقت ضرورت ہو تب استعمال کر لیجیے۔ اسی طرح اگر آپ پراپرٹی کے اس میں آ جائیں تو اسٹیٹ کا مطلب ہوگا کہ وہ خطۂ زمین جو بیچنے کے لیے آپ نے رکھا ہوا۔ اور اسی طرح اگر آپ اسے سیاست کے میدان میں پڑھیں تو یہ ریاست ہے کہ جس کی ایک اپنی باؤنڈری ہو، اور جس کے جو ہے نا وہ یعنی عوام موجود ہوں، اور جس کے اندر کوئی حکومت ہو، جس کا کوئی قانون ہو۔ تو یہ جو ہے نا گویا کہ لفظ ایک ہے، لیکن یہ مختلف شعبوں میں جب جاتا ہے تو یہ اپنا اپنا معنی اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح عشق بھی لفظ جو ہے نا یہ مختلف جگہوں پر جب مختلف ڈپارٹمنٹس میں مختلف لوگوں کے ہاتھ آیا تو انہوں نے اپنی اپنی تشریح کی اس کی۔ مثلا یہ لفظ جب شعراء کے ہاتھ آیا تو انہوں نے اور معنی لیا، جب یہ لغت کے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اور معنی لیتا ہے۔ اسی طرح جب صوفیاء نے استعمال کیا تو اور معنی لیا، اور اقبال نے بھی ایک معنی لیا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو عشق جو ہے بنیادی طور پر اس کا مطلب ہے پھٹنا، پھٹ جانا، ڈسٹرائے ہو جانا۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ بیکٹیریا کے اوپر جب جو ہے نا وہ وائرس اٹیک کرتا ہے اور اس کے اندر اپنا جو ہے نا وہ DNA یا RNA وہ جو ہے نا انجیکٹ کرتا ہے، تو کچھ ہی دیر کے بعد وہ اس کو اس طرح گھیر لیتا ہے کہ اس کے اندر سے بہت سارے وائرسز بنتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد اسے پھاڑ دیتے ہیں۔ جب ڈونر بیکٹیریا کہلاتا ہے یہ، اس کے اندر گویا کہ وہ جو وائرس ہے اس نے پوری طور پر بیکٹیریا کے DNA کو کور کر لیا۔ تو یہ جو عشق ہے یہ بھی اسی طرح کسی انسان کی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، یعنی وہ گویا کہ معشوق پر بالکل اس طرح فدا ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ عقل سے کوئی بالا تر چیز ہے، یہ فہم اور ان چیزوں سے بالا تر ہے۔ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ یہ ڈپارٹمنٹ کیری ٹو کیری کرتا ہے، مطلب ہے ہر ڈپارٹمنٹ اس کا علیحدہ مفہوم لیتا ہے۔ اگر مطلب ہے علیحدہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس کو دیکھیں گے تو علیحدہ ایک مائنڈ رکھیں گے اس کے بارے میں،
تو اس میں جو بہت زیادہ کامن ڈپارٹمنٹ جو سمجھا جاتا ہے یا اس کی دو بہت جو اختلافی اصطلاحیں یوز کی جاتی ہیں ان کے اندر عشق مجازی اور عشق حقیقی کی جو ہے جو ان میں ڈفرینس ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ ڈپارٹمنٹس یا کس طریقے سے اقبال اس کو کس طرح سے ڈیفینیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو عشق حقیقی اور عشق مجازی یہ جو اصطلاحات ہیں، پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ نہ آسمان سے اتری ہیں اور نہ کہیں زمین سے نکلی ہیں، بلکہ یہ لوگوں کی خود ساختہ اصطلاحات ہیں کہ اصل میں عشق بنیادی طور پر جو تھا اس کا تو سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یعنی کوئی یہ جو عشق ہے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی محمود چیز نہیں ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ مثبت معنی پہنائیں، یہ بنیادی طور پر منفی معنوں پر مشتمل ایک چیز ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی کسی سے محبت رکھتا ہے تو وہ اس قدر والہانہ محبت ہو کہ اس کی عقل کام نہ کرے، مجنون ہو جائے، پاگل ہو جائے۔ اب اس پاگل کی محبت کو کہاں اصول بنایا جا سکتا ہے؟ پاگل تو کسی چیز سے بھی محبت کر سکتا ہے۔ اب اس کو کسی جو ہے نا وہ آپ اس کو محمود چیز قرار نہیں دیں گے، بنیادی طور پر یوں سمجھ لیا جائے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، محمود چیز نہیں ہے، یہ تو عقل کا ضیاع ہے، عقل کا ختم ہو جانا ہے۔ یعنی اس میں معشوق کے علاوہ کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی، آپ کو اپنے رشتے نظر نہیں آتے، آپ کو خدا اور رسول نظر نہیں آتا، آپ کو اپنے جو ہے نا وہ یعنی اپنی ذات نظر نہیں آتی، صرف معشوق ہی معشوق نظر آتا ہے۔ گویا کہ یہ ایک کیٹریکٹڈ اپروچ ہے، کیٹریکٹڈ اپروچ کہ آپ کو صرف اپنا معشوق ہی نظر آتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ تو گویا کہ اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اگر ایسا ہو جائے کہ انسان نے اندھے وایوں ہی محبت کرنی ہے، اندھا ہی ہو کے محبت کرنی ہے، تو یہ انبیاء کا اترنا اور یہ قرآن کا آنا اور یہ کلام الہی، اس کا آخر مطلب کیا مطلب کہ اتنے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اب جب خود عشق جو محمود چیز نہیں ہے، یہ خود ایک مذموم چیز ہے، تو بعد کے لوگوں نے بڑے ڈرامائی انداز میں اس کو عشق حقیقی کہہ کے اور عشق مجازی کہہ کے اس کو ایک جواز فراہم کرنے کی کوشش کی کہ چلیں جی ٹھیک ہے، آپ اس کے بارے میں اگر نہیں مانتے تو چلیں عشق مجازی کو نہ مانیں، چلیں عشق حقیقی کو مان لیجیے۔ یہ ایک ڈرامائی انداز تھا کہ جس سے جو ہے نا عشق حقیقی کو جائز قرار دینے کی کوشش کی گئی، حالانکہ عشق حقیقی کا بھی کوئی تصور نہیں اور عشق مجازی کا بھی کوئی تصور نہیں۔ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ ان کا بیسکلی کوئی تصور موجود نہیں ہے، تو موجودہ دور کے اندر آپ محبت اور عشق کو جو ہے یہ کیسے ڈفریشیٹ کرتے ہیں؟ اس کو کس طریقے سے ہم الگ کر سکتے ہیں؟ یا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں موجودہ دور کے اندر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ابھی جیسے ذکر کیا کہ عشق کوئی محمود چیز نہیں ہے، اور عشق مجازی تو پھر اور بھی غیر محمود یعنی مذموم چیز بن جاتی ہے، خود عشق بھی اور نور علی نور اس پہ مجازی بھی۔ اب جو اس کے مجازی کی تشریح کرنے والے بھی لوگ ہیں نا، وہ بھی اس کو مرد اور عورت کی اس میں لے آتے ہیں، محبت پر لے آتے ہیں۔ اصل پہ اس پر ایک دور گزرا ہے، اس بات کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ کو۔ اس پر ایک دور گزرا ہے شعراء کے اوپر۔ پہلے تو قرآن پاک نے شعراء کے حوالے سے جو ہے نا سورہ شعراء کے آخر میں جو ذکر کیا ہے آیت کا، اس میں کہا کہ اکثر لوگ جو ہیں یہ بہکے ہوئے ہیں، اکثر لوگ جو ہے نا وہ لائینی گفتگو کرتے ہیں، الا وہ شاعر کے جن کے اندر ایمان ہے اور جو وہ ایمان کی گفتگو کرتے ہیں، ورنہ یہ تو غلوف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہوا کہ یہ عشق مجازی اس وقت پیدا ہوا کہ جب 16ویں صدی کے اندر بر صغیر میں، اور پہلے تو عرب میں تو بہت پرانا تھا یہ عشق کا لفظ، یہ بنیادی طور پر عشق کا لفظ جو ہے عربی کا زبان کا ہے، اور یہ پہلے شعراء استعمال کیا کرتے تھے، اور ان کا عشق سارے کا سارا عورت کے گرد گھومتا تھا۔ آپ عرب کے شعراء کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، سارے کے سارے میلے لگاتے تھے اور عورت کو جو ہے نا وہ ڈیفائن کیا جاتا تھا، اور اسی بنیاد پر عشق کا ایک نام آیا۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم نے اور حدیث نے کہیں کسی جگہ پر بھی عشق کا ذکر نہیں کیا، محبت کا ذکر کیا ہر جگہ پر۔ تو بنیادی فرق سمجھنا ہوگا کہ عشق کیا چیز ہے اور محبت کیا چیز ہے۔ عشق میں دیوانگی ہے، جنون ہے، پاگل پن ہے، اپنی جان کا ضیاع ہے، جبکہ محبت کے اندر دلائل ہیں پیچھے، محبت علم کی بنیاد پر ہے، اور محبت کا تعلق جو ہے وہ اپنے محب کو پہلے پوری طرح پرکھ کر ٹھیک سمجھ کر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک تعلق قائم کر لینے کا نام ہے، دلی تعلق قائم کر لینے کا نام ہے۔ اب موجودہ دور میں بھی جو عشق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ انہی عرب شعراء کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر جو بر صغیر کے اوپر جو ہے نا 16ویں صدی عیسوی میں ایک ایسا وقت آیا کہ جب شاعری بہت زیادہ بڑی، لوگ ہر چیز کو شاعری کے انداز میں دیکھتے تھے، اس کے بڑے محفلیں لگنے لگی گلی محلوں کے اندر اور ہر چوک چراہے کے اندر جو ہے نا، تو لہٰذا ہر ایک جگہ سے، ہر ایک گھر کے اندر سے ایک شاعر نکل رہا ہوتا تھا۔ تو لوگ کس شاعر کو اہمیت دیتے تھے، کس کے گرد جمع ہوتے تھے؟ وہ کہ جو عورتوں کے متعلق بات کرتا۔ لہٰذا ایک ٹرینڈ بن گیا عشق کے متعلق
کہ جی وہ کوئی شاعر ہی نہیں ہے کہ جس کے شاعری کے اندر عشق نہ ہو. لہٰذا بڑے بڑے شاعر جو ہیں وہ میر تقی میر جیسے اور دوسرے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی شاعری کے اندر عشق کو شامل کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو عشق ہے یہ ہر ایک کی شاعری کے اندر آنے لگا. اور بڑے بڑے صوفیاء شاعر جو ہیں وہ بھی جب اس میں پڑھے اپنی جو ہے نا کلام کو مشہور کرنے کے لیے تو ان کے جو ماننے والے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں. بعد میں اس عشق کو جو کہ بدنام ہو چکا تھا, بدنام زمانہ لفظ تھا, اس کو مسلمان کرنے کی کوشش کی گئی اور کہا جی کہ یہ عشق مجازی کی بات ہو رہی ہے اور عشق حقیقی کی بات ہو رہی ہے. یہ صاحب عشق حقیقی کی بات کر رہے ہیں اور یہ صاحب عشق مجازی کی, اور وہی باتیں جو عشق کی ہوتی وہ کبھی کوئی مجاز پر لے لیتا اور کوئی حقیقت پر لے لیتا. اور اس عشق مجازی کے آڑ میں بے حیائی جتنی تھی اس کو پھیلانے کا ایک جواز پیدا کر دیا گیا. نتیجہ آپ کے سامنے سسی اور پنو کی کہانیاں اور لیلا اور مجنو کی کہانیاں جو ہے نا ان کو جواز پیش کیا گیا جی کہ یہ حقیقی عشق ہے, یہ پاک محبت ہے. جی جب اللہ اور اللہ کے رسول نے ایسی کسی محبت کو جو ہے نا وہ جائز قرار نہیں دیا اور ایسے کسی عشق کو جائز قرار نہیں دیا تو پھر اس عشق کے مجازی کے لفافے میں لپیٹ کر اسے کیوں پیش کیا جائے. اس کے بعد جو ہے نا وہ دوسرا جو آپ نے پوچھا کہ محبت کیا ہے, تو محبت عشق کا تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. محبت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ لفظ جوڑا گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مثبت ایک ٹرم ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کریں اور اس کے تقاضے کیا ہیں, اس کا جسم پر کچھ نہ کچھ اثر آنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اللہ سے محبت, اس کا ایک معیار بتا دیا گیا کہ آپ اتباع کریں ان کی. اگر اتباع نہیں ہے تو محبت کس بات کی؟ تو اتباع ہوگی لازماً اس صورت میں کہ ہمیں اس بات کا علم ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کیا دی ہیں. لہٰذا اگر ایک شخص اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دے اور اس کے بعد کہے جی کہ میں اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں, اور وہ جو ہے نا اکثر آپ نے دیکھا کہ صوفیاء کے ہاں جو عشق پایا جاتا ہے وہ اسی طرح کا عشق پایا جاتا ہے کہ شریعت سے باہر کوئی اللہ تک پہنچنے کی الگ سے اڑان ہے کہ جو ہے نا وہ باہر سے ہی کوئی ٹکٹ ہے کہ جو ڈائریکٹ جو ہے نا وہ وہاں کے لے کے پہنچ جاتا ہے اور اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. جیسے علامہ اقبال کا ایک پورا فلسفہ ہے, پوری ایک تھیوری ہے, عشق, فلسفہ عشق ہے. علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر بھی ہیں, شاعر مشرق بھی ہیں, اتنے بڑے شاعر ہیں. وہ ہمیں اسلامک آئیڈیولوجی کے اندر بہت زیادہ ان کا نام بھی ہے, انہیں مطلب ہے سمجھا جاتا ہے اسلامک آئیڈیولوجی کو ڈیفائن کرنے کے لیے انہیں بہت زیادہ ایک اچھی پرسنالٹی سمجھا جاتا ہے. ان کے جو ریفرنسز ہوتے ہیں انہیں کوٹ کیا جاتا ہے. تو ان کا جو فلسفہ عشق ہے اس میں اور ان کے فلسفہ عشق میں یہ کیا ڈفرینس ہے کوئی, یا یہ ایک ہی چیزیں ہیں؟ اس کو ذرا ڈیفائن کریں کہ ہم یہ جو جس طریقے سے آپ نے ڈیفائن کیا اس چیز کو کہ عشق ایک خود ہی ساختہ چیز ہے, تخلیق کی گئی چیز ہے, تو علامہ اقبال کا جو عشق ہے جن کو ہم شاعر مشرق لیتے ہیں, اپنے لیے آئیڈیل لائف سمجھتے ہیں, ان کا کیا ہے, یہ فلسفہ عشق کیا ہے؟ جی پہلے تو میں آپ سے یہ بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ اقبال کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ایک بہت بڑا شاعر تھا یہ بنیادی طور پر ایک زیادتی ہے. اقبال خود جو ہے نا وہ کوئی شاعر نہیں ہے. اقبال ایک داعی ہے جو بات کرنے آیا تھا, بات سمجھانے آیا تھا. اس نے تو بلکہ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ نغمہ کو جاؤ من کو جا, کدھر شاعری اور کدھر میں ساز سخن بہانہ ایست. یہ جو میں شاعری کرتا ہوں یہ تو میرا بہانہ ہے بات کرنے کا. حتیٰ کہ ایک جگہ پر وہ ارمغان حجاز میں یہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے شاعر کہتے ہو نا تو کل قیامت کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہارے خلاف یہ مقدمہ دائر کر دوں گا کہ مجھے شاعر سمجھتے تھے. مطلب انہیں لہٰذا یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ یہ کوئی شاعر تھا. اچھا, مطلب ہے آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری قوم کے لیے یہ چیز بہت پوائنٹ ہونا چاہیے کہ شاعر کا لفظ ان کے لیے وہ خود کہتے ہیں کہ میں کوئی شاعر نہیں ہوں, اور جس نے مجھے شاعر کہا میں کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کر دوں گا. ایک بات یہ سمجھ لیجیے, کیونکہ شاعر جو اس وقت جو سمجھا جاتا تھا نا شاعر, وہ ہوتا تھا کہ جو غلف کرتا ہوا شعر کرتا تھا اور پھر جو ہے نا عورتوں کے گرد گھماتا تھا اپنی غزلیں اور جو ہے نا عشقیہ باتیں کرتا تھا. اقبال اس سے بڑا دور ہے. اقبال کہتے ہیں یہ تو میرا ایک بہانہ تھا کہ میں دوسروں کو بات سمجھانا چاہتا تھا. میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا نثر کی باتیں نہیں سنتے, جو کتابیں ہیں وہ نہیں پڑھتے, جو علماء ہیں ان کے وعظ نہیں سنتے, اور اگر سنتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں, اور زیادہ تر جو ہے نا وہ بڑے دل لگی کے ساتھ اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ لوگوں کی شاعری سنتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے شعر کا طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ تاکہ میں جو ہے نا وہ یہ. اب اگلی بات آتی ہے کہ اس نے اس کے جو الفاظ استعمال کیے ہیں تو کیا ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے, پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے نا کہ یہ کوئی شاعر نہیں تھا.
اب یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ یہ ہمارے شاعر مشرق ہیں، تو شاعر مشرق کا خطاب نہ کسی قوم نے دیا، نہ اسے دنیا میں کہیں یہ خطاب دیا گیا، بلکہ اس نے اپنے شعر کے اندر ایک جگہ پر یہ بات استعمال کر لی. اس نے کہا کہ شاعر مشرق یہ کہتا ہے. اس نے اپنے آپ کے لیے شاعر مشرق کا لفظ ایک فخر کے ساتھ استعمال کیا کہ میں ایک مشرقی شاعر ہوں، میں مسلمان ہوں اور میرا طریقہ کار مسلمان ہے. جب ہم اصطلاح میں مشرق کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اپنے آپ کو مسلمان کیا کہ ہم کہتے ہیں نا یہ ہمارا مشرقی لباس ہے. مشرقی لباس کا مطلب کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانہ لباس ہے ہمارا. تو اب شاعر مشرق کا لفظ بھی اس کے لیے جو ہے نا وہ اس کا اپنا دیا ہوا ہے، یہ کسی نے اس کو نہیں دیا. اب آتے ہیں اس کے عشق کی طرف کہ یہ جو لفظ عشق استعمال کرتا ہے یہ کیوں استعمال کرتا ہے. یہ بات سمجھ لیجیے بڑی گہرائی کے ساتھ، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ جی اقبال بنیادی طور پر کیا فلسفہ پیش کرتا ہے عشق کا. جب وہ دیکھتا ہے کہ جی لوگ شاعری کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور شاعری کے علاوہ کچھ سننا نہیں چاہتے، اس نے اپنا بہانہ بات کا شاعری استعمال کیا. تو شاعری کے اندر یہ ساقی کا لفظ، شاعری کے اندر یہ جام کا لفظ، شاعری کے اندر یہ رند کا لفظ اور یہ عشق کا لفظ عام تھا. لہٰذا اس نے اس کو مسلمان کرنے کی کوشش کی، ان الفاظ کو مسلمان کرنے کی کوشش کی کہ اگر تم یہ بنا ہی بیٹھے ہو، اگر عشق کا لفظ تم بول ہی بیٹھے ہو تو اس کا مطلب پھر تھوڑا چینج کرو، سمجھو بات کو. مثال کے طور پر میں آپ کو اس کی مثال ہندوستان سے ہی دیتا ہوں کہ وحدت الوجود کا نظریہ تو آپ نے سنا ہوگا. یہ بنیادی طور پر ابن عربی کا جو نظریہ تھا یہ برا نہیں تھا، یہ بالکل ٹھیک نظریہ تھا. وحدت الوجود کا مطلب وہی ہے کہ وسیع کرسی السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی اور اس کا اختیار ساری کائنات پر ہے. اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ پوری کائنات کا نور ہے. اسی بات کو وحدت الوجود میں ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے. لیکن ہوا یہ کہ بعد کے آنے والوں نے اس کو ایک الگ معنی پہنا دیا اور اس کا مطلب یہ لے لیا کہ ہر ایک کے اندر خدا پایا جاتا ہے، ہر چیز کے اندر خدا پایا جاتا ہے. لہٰذا اس کو صحیح معنی پہنانے کے لیے پہلے تو مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے وحدت الوجود کے ہی نظریے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی کہ بھئی اس کا صحیح مطلب سمجھو. اور جب نہیں ٹھیک ہوا تو انہوں نے پھر اس کو وحدت الشہود کا لفظ پہنا دیا. انہوں نے کہا کہ وحدت الوجود اگر تمہیں سمجھ نہیں آتا تو وحدت الشہود سمجھ لو، اور وحدت الشہود کو اگر آپ سمجھے تو یہی وحدت الوجود ہے جس کی تشریح کر دی گئی ہے. اسی طرح اقبال نے اس لفظ کو مسلمان کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا خدا کے بندو اس عشق کو ان معنوں سے نکال دو. اب میں جب دیکھتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے اردو کے پروفیسر صاحبان جتنے ہیں وہ چونکہ اقبال کے علاوہ باقی شعروں کو بھی پڑھتے ہیں، وہاں جو عشق کا دیکھتے ہیں وہ اقبال کو بھی اسی طرح سے تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اقبال بنیادی طور پر اقبال کو اگر سمجھیے تو دو چیزیں اس کی سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ خود اقبال کیا تھا. اقبال جو ہے ایک داعی الی الحق اور وہ مجدد شخص تھا کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ نہ قوم سمجھ سکی اور نہ کفر سمجھ سکا. اگر کوئی سمجھ جاتا تو قوم کبھی غلام نہ رہتی. تو اقبال ایک تو شاعر نہیں، دوسرے یہ بات کہ اقبال نے جو عشق کا فلسفہ استعمال عشق کی بات کی ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے اس نے محبت کا لفظ استعمال کیا. اس نے کہا کہ ماں تمہارے میں دیتا ہوں ان کو کہ اگر تم کہتے ہو نا اشد حب للہ، اگر محبت کی انتہا چاہتے ہو، کیونکہ شعراء جب کہتے تھے یہ محبت کی انتہا ہے، یہ وجدان تک پہنچانے والی چیز ہے. اس نے کہا پھر تو اگر ایسی بات ہے تو اس اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ تو یہ حرام ہے، پھر ادھر ادھر نہ جاؤ. اور پھر وہ خود کہتا ہے کہ اے اللہ اگر میں قرآن اور حدیث کے علاوہ تیرے دین کے علاوہ کوئی شاعری کروں تو کل قیامت کے دن مجھے رسوا کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مجھے محروم کر دینا. اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ خود جب یہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تیرے قرآن اور تیرے پیغمبر کی بات کے علاوہ اگر میں کوئی بات کروں تو کل قیامت کے دن مجھے رسوا کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دینا. اب مجھے بتائیے کہ کیا اس کی وہی تشریح نہیں کرے گا جو قرآن نے کی ہے؟ تو لازمی طور پر وہی تشریح کرے گا. اور قرآن نے جو لفظ استعمال کیا اس طرح اگر شاعروں سے پوچھے کہ محبت کی اگر انتہا ہے تو اس کے لیے اشد حبا للہ، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا مومن کون ہے؟ وہ ہے اشد حبا للہ، اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں. لیکن محبت کا لفظ استعمال کیا گیا، عشق کا نہیں. عشق میں جنون ہوتا ہے، محبت میں دلائل اور علم ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ عشق کا جو علامہ اقبال نے تصور پیش کیا اور انہوں نے علامہ اقبال نے یہ بات کی کہ اگر میں قرآن اور حدیث سے ہٹ کے کوئی بات کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مجھے محروم کرنا، یہ ایک بہت بڑی ایک بات ہے. مطلب ہے کہ اگر سمجھا جائے کہ ہر مسلمان کی وش ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کوثر لے، ان کا دیدار نصیب ہو. اور اسی کے لیے ہماری ساری محنت اور سارا تقویٰ، جہاد
شہادت ساری آرزویں اسی چیز کے لیے ہوتی ہیں، اس پہ وہ اگر اتنی بڑی بات کہتے ہیں تو عشق کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی، اب میں نے عرض کیا کہ جیسے کہ اقبال جو ہے نا جو فلسفہ عشق دے گا، ظاہر ہے کہ اس کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ میں قرآن و حدیث سے باہر نہیں جاتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی بات قرآن و حدیث کے اندر ہی ہوگی. لہٰذا اقبال نے صاف کہہ دیا، اقبال نے اپنی شاعری کے اندر ارمغان حجاز کے اندر اس نے کہا کہ عشق کیا ہے؟ عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. میں نے کہا کدھر عشق ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ عشق اگر کرنا ہے، اگر محبت ہے تمہیں، تو پھر یہ دیکھو کہ جبریل کیا لے کر آیا تھا قلب محمد پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا لے کر آیا تھا؟ یہ وہ اللہ کا کلام تھا، یہ وہ خدا کا رسول جو تمہیں کہہ رہا ہے اس شریعت سے باہر اگر نکلے گا نا تمہارا عشق، تو یہ عشق نہیں، یہ بے غیرتی ہے، یہ عشق نہیں، یہ بے حیائی ہے، اس کو کوئی جواز نہ دیا جائے. تو اسلام نے جو عشق کی بات کی ہے، پہلے تو اسلام نے عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ یہ بدنام زمانہ لفظ ہے، منفی لفظ اسلام استعمال نہیں کرتا اللہ کے رسول کے لیے. اگر یہ معنی لے لیا جائے جس طرح کے جو ہمارے صوفیاء اور یہ لے لیتے ہیں کہ جی اتنا محبت میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ انسان اپنے آپ کو کھو بیٹھے، تو ایسا کوئی تصور اسلام پیش نہیں کرتا. اس کو رہبانیت کہتا ہے، اور رہبانیت عیسائیت کی ایجاد ہے کہ اپنے آپ کو پاگل کر لینا. کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے محب ہیں؟ اگر ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ سے اتنی محبت ہوگی کہ آج سے میں کپڑے اتار کر باہر گھوموں گا، اور یہ میں جو ہے نا ان الحق جو کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو میں خدا ہوں، تو یہ میں نے عشق کی انتہا میں جا کے کہا تھا. یہ جو سبحانی ما اعظم و شانی، میں پاک ہوں اور کیا میری شان کتنی بلند ہے، ایسے لفظ اگر انسانوں کی زبان سے نکلیں تو عشق کے لفافے میں لپیٹ دیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے جی کہ یہ تو حضرت نے جو ہے نا وہ بڑے وجد میں جا کے اور بڑے عشق کی انتہاؤں میں جا کے یہ کہے تھے. اور اگر کہتے کوئی کہ یہ کیا کہا تو کہتے ہیں آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، یہ بہت بلند تر باتیں ہیں. ان لفافوں میں لپیٹ کر جو چیزیں پیش کی. اقبال نے کہا نہ نہ نہ، یہ بات نہیں، شریعت کے اندر رکھو عشق کو، اگر باہر نکلو گے تو یہ رہبانیت بن جائے گی، اور رہبانیت عیسائیت کی ایجاد ہے، مسلمانوں کی نہیں. اچھا، بعض لوگ عشق کے ثبوت میں یہ نا حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشق کیا پھر اسے چھپایا، پاک دامن رہا اور اس نے صبر کیا پھر مر گیا، وہ شہید ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ یہ حدیثیں سناتے ہیں نا، ان سے اس کا ریفرنس بھی پوچھ لیا جائے کہ بھئی یہ کہاں سے یہ آئی حدیثیں. یہ جتنی بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں آج کل بھی ہماری یوٹیوب پر اور فیس بک پر جتنی بھی عشق کے متعلق باتیں اور دوستوں کے متعلق باتیں، اور یہ جو ہے نا یہ مجازی جو گند ہے اس کے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں، اس پر بڑی اچھی اچھی باتیں جو ہے حضرت علی کے جو ہے نا وہ متھے لگاتی جاتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل ایک بن گڑت حدیث اور بالکل غلط بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی جا رہی ہے. ایسی سرے سے کوئی بات نہیں ہے، سرے سے کوئی ایسی حدیث ہی نہیں ہے، یہ منکر ہے اور بالکل جو ہے نا موضوع ہے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1050 ہجری تک عشق کے لفظ کو اسلام نے کہیں پہ بھی استعمال نہیں کیا. پھر صوفی ازم جب آیا، اسلام صوفی ازم کی طرف جانا شروع ہوا، مولانا رومی نے پہلی دفعہ عشق کو انٹروڈیوس کروایا، عشق کے لفظ کو انٹروڈیوس کروایا اسلام سے ریلیٹڈ. پھر علامہ اقبال نے بھی ان کے حوالے سے اس چیز کو لے کے چلے ہیں. تو اتنا بڑا گیپ، اور پھر مولانا رومی کا جو پہلی دفعہ اس چیز کو انٹروڈیوس کروانا تھا، ان کو آپ تھوڑا سا علامہ اقبال سے کمپیئر کر کے بتائیں کہ ان کا اور ان کا ذرا اگر کوئی ڈفرینس ہے تو وہ بتائیں. صوفیزم کے اندر عشق کیا ہے، اور علامہ اقبال جس فلسفے کی بات کرتے ہیں اس کے اندر عشق کیا ہے؟ دیکھیں، صوفیزم کی جہاں تک میں بات کروں، پہلے وہ صوفیزم کو آپ عربی زبان میں اگر کہیں تو یہ رہبانیت ہے. اور رہبانیت وہ چور راستہ ہے کہ جس کے ذریعے ہر ایک خدائی دعوے کو، ہر ایک پیغمبرانہ دعوے کو، اور ہر ایک جو ہے نا الٹی بات کو جو ہے نا وہ ایک وجد کا معنی پہنا دیا جاتا ہے، اس لفافے میں لپیٹ کے کہا جاتا ہے جی کہ حضرت صاحب ایسا ممکن ہے. وہ ہے کہ وہ شریعت سے ہٹ کر ایک راستہ ہے. اگر رہبانیت کے اندر اگر حد سے گزرنا اور اس حد تک چلا جانا کہ ان الحق کہہ دینا، اپنے آپ کو خدا کہہ دینا، اور اپنی شان کے بارے میں اتنا بلند چلا جانا کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا، تو یہ تصوف ہی نے یہ راستہ کھولا. اور یہ تصوف کو یہ چور راستہ کہاں سے ملا؟ عشق کے نام سے ملا، وجد کے نام سے ملا، کہ جی حد درجہ عشق میں جب چلا جائے بندہ تو اپنے آپ کو کھو دیتا ہے. کیا مجھے بتائیں کہ ایک بڑے سے بڑا ولی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ سے محبت کر سکتا ہے؟
کوئی بھی نہیں کیا کرتا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا کہ کبھی اپنے حواس باختہ ہو گئے ہوں اور کبھی جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات کہہ دی ہو کہ جس کو کوئی ان کو پتہ نہ ہو، بعد میں پوچھا گیا ہو کہ آپ نے یہ کہا، انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں کہا؟ کبھی ایسا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا؟ کیا وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو مجھے بتائیں کہ کبھی ایسا کسی صحابی سے بھی واقعہ ہوا کہ جس نے آ کے جو ہے نا وہ خدائی دعویٰ کر لیا ہو اور بعد میں کہا ہو کہ حضرت میں آپ کی محبت میں اس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ میں نے جو ہے نا وہ مجھے ہوش نہیں رہا تھا اور میں نے یہ کر دیا؟ بالکل ہرگز ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ملتا۔ فرق یہ ہے کہ صوفیزم میں دو طرح کے طبقے پائے جاتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے صوفیوں کی بات کو اجاگر کر دیا، واضح کر دیا، یہ لوگ تو جھوٹے مدعیان نبوت بن گئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے آپ پچھلے جتنے جھوٹے مدعیان نبوت ہیں 22 کے قریب دنیا میں بڑے جھوٹے دعوے دار آئے ہیں نبوت کے، ان سب کا ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، ان کے پاس کچھ کرامات ہیں اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محب کہتے ہیں۔ اسی محبت کے جوش میں جا کے وہ کہتے ہیں جی عشق میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ اب جو ہے انڈیا میں آج بھی جو نبوت کے دعوے دار ہیں، ایک صاحب وہ کہتے ہیں جی کہ میں اللہ سے اتنی محبت کر چکا ہوں کہ اللہ 16 دفعہ مجھے مل چکا۔ یعنی اس طرح کے دعوے جو ہے نا یہ عشق میں بڑھ کے کیے جاتے ہیں کہ اللہ کو مجھ سے کچھ زیادہ عشق ہو گیا۔ آپ غلام احمد قادیانی کو دیکھ لیجیے، یہ جو دعوے کرتا ہے کہ اللہ مجھے اتنا پیار کرتا ہے اور اتنا عشق ہو گیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، عشق کے لفافے نے ان کو یہ ساری چیزیں فراہم کی۔ مولانا رومی نے وہی بات کی ہے جو اقبال نے کی ہے کہ مولانا رومی نے ان عرب شعراء کی جو باتیں تھیں نا جو عشق میں تھیں، انہوں نے بھی اسی کو کنورٹ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، کہ اس کا معنی اصل میں لیا کہ اگر اشد حبا للہ کا معنی لیتے ہو تم، اس کا اگر عشق کا وہ معنی لیتے ہو تو یہ پلید ہے، ٹھیک ہے، اگر اشد حبا للہ کا معنی لیتے ہو تو یہ محمود معنی ہے۔ اور اسی کو اقبال نے آگے پروموٹ کیا، اشارہ تو انہی کا تھا لیکن اقبال نے آگے پروموٹ کیا کہ عشق ہے کیا؟ عشق گردنیں کٹوانے کا نام ہے، عشق پاگل ہونے کا نام نہیں، عشق کپڑے اتار دینے کا نام نہیں، بلکہ عشق جو ہے شریعت کے دائرے کے اندر رہے اور علم کے دائرے کے اندر رہے، عقل کے دائرے کے اندر رہے تو یہ ہے، اور عقل کے دائرے سے نکل جائے تو پھر اللہ نے انسان کو عقل تو دی ہے جانوروں سے الگ ہونے کے لیے، اگر عقل ختم ہوگی تو اس کے بعد کا عشق کیا جانوروں کا عشق رہے گا؟ اچھا، اقبال کا عشق جو ہے، جو اقبال کا عشق ہے وہ بھی عقل سے الگ ہے یا عقل کے ساتھ ہے؟ کیونکہ ہم آپ کی جو بات ہم نے سنی اس میں آپ نے کہا کہ یہ محبت میں دلیلیں ہیں اور عشق میں دلیلیں نہیں ہیں، صحیح ہے، مطلب ہے وہ دلیلوں سے پاک ہے، اس میں عقل کام ہی نہیں کرتی۔ تو اقبال کا جو عشق ہے وہ عقل سے آگے ہے، عقل سے الگ ہے، اس کو ذرا کائنڈلی ڈیفائن کرو۔ جی بالکل، اقبال جو ہے عقل کو بالکل الگ سمجھتا ہے اور عشق کو الگ سمجھتا ہے۔ عشق کا وہی مفہوم ہے اس نے بھی لیا ہے، کوئی دور کا نہیں لیا، جس طرح کہ میں نے کہا تھا کہ عقل دیوانگی کا نام ہے، جس طرح کہ میں نے بتایا کہ عقل جو ہے پاگل پن کا نام ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ پھر عقل میں تو نہیں رہے گا نا، نہ اقبال اسے عقل میں بند کر سکتا ہے اور نہ کچھ۔ البتہ وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ ایک چیز کو جب آپ اچھی طرح پرکھ لیں، مثال کے طور پر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، یا قرآن سے محبت ہے آپ کو، یا اللہ سے محبت ہے، تو اللہ نے تو قرآن پاک میں یہ کہا کہ مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے کہ جی یہ مومن ایسے ہیں کہ اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ اندھے بہرے ہو کر ان آیتوں پر نہیں گرتے، یہ اندھے بہرے ہو کر گرنے کی مذمت ہے۔ البتہ اگر آپ نے صحیح طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت علم کے ذریعے حاصل کر لی ہے، علم کے راستے سے حاصل کی ہے، اور جب آپ وہاں پر پہنچے اور علم سے بات ذہن میں رکھیے کہ سب سے پہلا درجہ ہے حواس کا، حواس کے بعد علم، علم کے بعد پھر آتا ہے عقل، عقل اور علم جب دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو ادراک ہوتا ہے، کسی چیز کا ادراک ہوتا ہے، جب یہ ادراک پھر وجدان کی شکل اختیار کرتا ہے کہ آپ کے لاشعور میں چلی جاتی ہے یہ چیز، اور جب لاشعور میں یہ حقیقت پہنچ جائے تو پھر وہ عشق کی صورت اختیار کرتی ہے، ایسا عشق محمود ہے۔ اب میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں آپ کو کہ عقل کیا چیز ہے۔ عقل بذات خود ایک ایسی صلاحیت ہے کہ جو ہے تو صحیح لیکن حواس کے بغیر کچھ بھی نہیں، حواس کے بغیر جیسے انسان ہے، روح کے بغیر کچھ بھی نہیں، بالکل اسی طرح عقل حواس کے بغیر کچھ نہیں۔ جو چیزیں حواس میں نہیں آ سکتی، تجربے میں نہیں آ سکتی، وہ عقل میں نہیں آ سکتی۔ اس کا میں آپ کو مثال دوں کہ جو تھے نا شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، ان سے کسی نے پوچھ لیا، وہ مادر ذات نابینا تھے، مفتی اعظم سعودی عرب تھے،
کسی نے پوچھ لیا کہ بھئی یہ جو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں دے دے تو آپ کیا دیکھنا پسند کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو اونٹ دیکھنا پسند کروں گا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے اتنا کچھ دنیا میں ہے, آپ صرف اونٹ ہی دیکھنا کیوں پسند کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اونٹ کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ تو کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں کیسا پیدا کیا گیا ہوگا. اب ان کی نظر نہیں تھی, ایک حس نہیں تھی نا, ایک حس نہیں ہے, اور وہ پوری زندگی اس بات پر اگر لگے بھی رہیں کہ میں اونٹ کی شکل اپنے ذہن میں بنا لوں, تو عقل ان کی پوری زندگی بھی لگی رہے تو اونٹ کی شکل نہیں بنا سکتی. اس لیے کہ عقل بیس کرتی ہے حواس پر. اب جس کے حواس میں جو کچھ ہے اس کی عقل میں وہی آئے گا. عقل بذات خود ناقص ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو کچھ حواس میں آ گیا وہ عقل میں چلا جائے گا. عقل یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ حواس تجربے کو محفوظ نہیں کر سکتے, عقل محفوظ کر سکتی ہے. عقل جو ہے وہ ماضی کی بات کو یاد کر سکتی ہے, مستقبل کے لیے پلاننگ کر سکتی ہے. لیکن اس کا جو نقص ہے وہ عقل اجتماعی سے دور ہو جاتا ہے. اب عقل کو فرنش کون کرتا ہے, اس کو جو ہے نا وہ تقویت کون دیتا ہے؟ یہ دیتا ہے علم. اور علم کے یہ 5 راستے ہیں کہ جو ہے نا یعنی حواس ہیں, سننا, چکھنا, بولنا, دیکھنا, ٹھیک ہے, چھونا وغیرہ. اب اگر ان میں سے کوئی حص اگر نہیں ہوگی تو عقل تک وہ چیز نہیں جائے گی. لیکن اگر یہ جو علم جو ہے وہ عقل تک پہنچ جائے, عقل اسے پرکھے, اور پرکھنے کے بعد علم کس چیز کا نام ہے؟ علم ان کتابوں کا نام نہیں پڑھی ہوئی. یہ جو کتابیں ہمارے پاس انبار لگا ہوا ہے ان کو پڑھ لینے کا نام علم نہیں. علم ہے حقیقت تک پہنچنے کا نام, حقیقت جان لینے کا نام. وہ ہے کہ تحقیق ایک راستہ ہے اور علم اس کی منزل ہے. جب آپ کو صحیح علم ہو جائے, یہ روح کا تقاضا ہے صحیح علم حاصل کرنا. ادھورے علم کی بنیاد پر کوئی وجدان تک نہیں پہنچ سکا. آپ پہلے مکمل طور پر حقیقت کا علم حاصل کریں, اور حقیقت کا علم ملے گا کہاں سے؟ حقیقت کا علم کبھی حواس سے نہیں مل سکتا. اس لیے کہ امریکہ میں رہنے والے شخص کے حواس اور محسوس کر رہے ہیں, پاکستان میں رہنے والے جو ہے نا ایک شخص کے حواس اور سن رہے ہیں, اس کے کان اور سن رہے ہیں, اس کے کان اور سن رہے ہیں. یہودیوں کے گھر میں پیدا ہونے والے ایک شخص کے کان اور سن رہے ہیں, مسلمان کے گھر میں رہنے والے شخص کے کان اور سن رہے ہیں. تو ان کی عقل کیسے ایک جیسی ہوگی؟ لہٰذا ان کی عقل میں الگ الگ چیزیں آئیں گی, ان کے حواس الگ الگ چیزیں دے رہے ہیں. اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا کہ ان کی عقل سلیم بھی اسی طرح ڈیولپ ہوگی, پھر جو ہے وجدان بھی اسی طرح ان کا ڈیولپ ہوگا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب عقل علم کے ساتھ اپنا جوڑ جوڑتی ہے, اور علم کا حقیقی منبع کون سا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. انی عالم ما لا تعلمون. جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو اسی وقت کہا کہ اللہ کی ایک صفت ہے بہت بڑی, وہ علم. اور یہ علم انسان تک پہنچتا ہے وجدان کے ذریعے یا وحی کے ذریعے. وحی سے بالا تر ہو کر آپ کسی چیز کا صحیح علم حاصل کر ہی نہیں سکتے. تو اب یہ ہوا کہ اگر یہ آپ کا یعنی میں نے بتایا کہ علم سے آگے بڑھ کر آتا ہے وجدان. وجدان میں جو چیز آتی ہے وہ الہام اور وحی کا علم آتا ہے. اگر عقل وجدان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے, دلائل کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے, اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور کلام الہی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے, اور اس منبع علم سے رابطہ کر لے کہ جو حقیقت کا علم دیتا ہے, پھر اس علم کو اپنے جسم پر دے مارے, جیسے صحابہ کرام نے دے مارا. ایک ایک آیت اترتی, اس علم کو سنتے, وہ منبع علم سے آ رہا تھا, اس پر عمل کرتے اور اس کو جو سیکھتے. پھر اس کے بعد جب یہ ادراک کی صورت اختیار کر لے, آپ کے لاشعور میں چلی جائے, اور ایک ایک چیز آپ کی فطرت ثانیہ بن جائے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس علم کے تابع چلا جائے, پھر جو محبت کا جذبہ ابھرے گا, یہ محبت اتنی ہوگی کہ یہ اپنی جان سے زیادہ ہو جائے گی. اسی کو اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے والدین سے, اپنی اولاد سے اور اپنی جان سے بڑھ کر اس سے محبت تک کرنے لگے. لیکن اس کے لیے عشق کا لفظ پھر بھی استعمال نہیں کیا گیا, محبت ہی کا لفظ استعمال کیا گیا. لیکن بعد کے لوگ جب اس کی تشریح یہ کرنے لگے کہ محبت کی آخری انتہا عشق ہے, تو اقبال نے اور مولانا رومی نے یہی بات بتائی کہ اللہ کے بندہ وہ پھر اشد حبا نہیں ہے, وہ وہی چیز ہے جس کو قرآن نے کہا کہ سخت محبت, تو اسے محبت ہی کا لفظ دیا جائے. تو انہوں نے عشق کا لفظ جو ہے نا وہ شاعری کے اندر درست کرنے کے لیے یہ لفظ اٹھایا وہاں سے. تو صوفیاء کے ہاں جو استعمال کیا جاتا ہے, تو یہ صوفیاء کے ہاں صرف آپ سمجھ لیں کہ اپنی چیزوں کو چھپانے کے لیے ایک لفافے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جی ہم بڑی بڑی باتیں کہہ لیں اور اس کو عشق اور محبت میں جو ہے نا وہ لپیٹ کے دنیا کو بتا دیں.
اچھا آپ سے آخری سوال کروں گا کہ آپ کیا کس طریقے سے کنکلوڈ کرتے ہیں علامہ اقبال کے عشق کو آخری الفاظ میں، مطلب ہے کس طرح کنکلوڈ کر کے، کیونکہ ہمارے سننے والے طلبہ ہیں، کیونکہ ہم نے جس طریقے سے بات کی ہے وہ ایک مطلب ہے ایک بہت زیادہ پیور اردو میں ہم نے بات کی ہے، تو کوئی ایسے کنکلوڈنگ الفاظ استعمال کر کے اگر ہم لوگ انہیں بتائیں، میسیج دیں کہ کس طرح فلسفہ عشق ہے کیا، بالکل کنکلوڈ کر کے. نوجوانوں سے میں یہی کہوں گا کہ آپ عشق مجازی کے اس چکر سے نکلیں، اور عشق کا لفظ جو ہے نا وہ اس کو منفی معنوں میں ہی استعمال کریں، مثبت معنوں میں استعمال نہ کریں. اور یہ ہے کہ اقبال کے عشق کے لفظ کو بھی وہ اشد حباً للہ والا جو قرآن کا تصور ہے اسی انداز میں سمجھیں. اگر آپ کی محبت دنیا کے لیے ہے اور اس کو آپ عشق مجازی سمجھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے عشق مجازی نہیں کیا وہ عشق حقیقی تک نہیں پہنچ سکتا، تو ایسا کوئی تصور اسلام کا نہیں ہے. اکثر صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ولی بن جاتا ہے عشق مجازی کے بغیر، کسی عورت سے عشق کیے بغیر اگر بن جاتا ہے تو وہ ادھورا ولی ہے. یہ اس طرح کے خرافات میں نہ پڑیں اور بے حیائی سے بالکل دور رہیں. عشق کے نام پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، مذموم و اللہ کے ہاں بڑی خطرناک چیز ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اللہ اور اللہ سے رسول سے محبت کرنی ہے تو وہ اطاعت رسول ہی ہے. اطاعت رسول کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ کار نہیں ہے، اور اطاعت رسول کا مطلب اتباع ہے. محبت تبھی ہے کہ آپ ان کی اتباع کریں. اگر آپ جو ہے نا اتباع نہیں کرتے، آپ نوجوانوں کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت اپنانا پسند نہیں ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اطہر کی شکل و صورت اور اس کی حیت پسند نہیں ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اور آپ کا طریقہ کار پسند نہیں ہے، تو محبت کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے. لہٰذا میں یہ بھی کہوں گا کہ عاشق رسول کے لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ عاشق رسول کا لفظ اس نے استعمال کرنا چاہیے، بلکہ محب رسول کا لفظ استعمال کرنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے قرآن نے استعمال کیا ہے. میں نوجوانوں کو یہی پیغام دوں گا کہ اپنے اس تصور کو، جو عشق کا تصور ہے، اسے مثبت معنوں میں لیں، منفی معنوں میں نہ لیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ پروفیسر عبدالرؤوف ہاشمی صاحب جو بات کر رہے تھے فلسفہ عشق پہ علامہ اقبال کے، اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو FM 101.8 یونیورسٹی آف وا سے، اور میں تھا آپ کا ہوسٹ محمد حمزہ عباسی، ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ سائنسز سے. تو کنیکٹ رہیے ہمارے ساتھ FM 101.8. اللہ حافظ.